امریکہ کی بار بار خلاف ورزیوں پر ایران نے آبنہ ہرمز پھر بند کر دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق جب تک امریکہ ایران سے آنے اور جانے والے جہازوں کی مکمل آزادی بحال نہیں کرتا، آبنہ ہرمز میں صورتحال سخت کنٹرول میں رہے گی۔ برطانوی میری ٹائم ٹریفک آرگنائزیشن کے مطابق ایک آئل ٹینکر پر ایرانی پاسداران انقلاب کی گن بوٹس نے فائرنگ کی، ٹینکر اور عملہ محفوظ رہا۔ ایران کی بحریہ دشمن کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی نے کہا ہے کہ مستقبل میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی مختلف صلاحیتوں میں ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ انقلاب کے بعد فوج نے جابرانہ اور بدعنوان پہلوی حکومت سے وابستگی ختم کر کے اپنی اصل قومی حیثیت اختیار کی اور اب وہ قوم کا حصہ ہے۔ اور پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اہم مقام حاصل کر لیا۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کہتے ہیں کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی کامیابیاں حاصل کی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ سیز فائر میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ سیز فائر سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی، سٹاک مارکیٹ، شپنگ سمیت تمام شعبوں میں بہتری آئی۔ کراچی میں پریس کانفرنس۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ، ایرانی صدر اور اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں، خطے میں پائیدار امن اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، ایرانی رہنماؤں سے مذاکرات میں کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات اور ڈائیلاگ کو تنازعات کا حل قرار دیا۔ پاکستان کا ایران سے تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، دورہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اہم حصہ قرار پایا۔ ISPR کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد میں شامل تھے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس اراکچی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ملاقاتیں بھی کیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سہ ملکی دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ مکمل، وطن روانہ ہو گئے۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام اور ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے تینوں برادر ممالک کی قیادت سے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی۔ اس موقع پر دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ دوروں کے دوران وزیر اعظم نے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کی مزید مضبوطی، خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملک میں دہشت گردی کے لیے معصوم بچیوں کے استعمال کا انکشاف، دہشت گرد انسانی رشتوں کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پڑوسی ملک میں موجود ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ بلوچستان اور DIG CTD کی پریس کانفرنس، ترجمان بابر یوسفزئی کا کہنا تھا کہ دہشت گرد تنظیموں کا سافٹ ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گرد بلوچستان کا مثبت چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کا دہشت گرد پکڑا جائے تو یہ اس سے لا تعلق کر دیتے ہیں۔ معاشرے کو سوچنا ہوگا ان دہشت گردوں سے خود کو کیسے بچانا ہے۔ بزدل دشمن ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عوام بہکاوے میں نہ آئیں، سازشوں کو ناکام بنائیں۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی حکمت عملی دنیا نے دیکھی۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا تھا کہ دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب، 153ویں PMA لانگ کورس، 38ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کیڈٹ شامل، 72ویں انٹیگریٹڈ کورس، 15ویں مجاہد کورس اور 27ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی کیڈٹس بھی شامل۔ پاکستان نے حالیہ علاقائی کشیدگی میں مؤثر سفارتکاری کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوا لی۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیولن لیوٹ نے پاکستان کی ثالثی کو غیر معمولی اور مؤثر قرار دیا۔ پاکستان سے حج پروازوں کا آج سے باقاعدہ آغاز، کراچی سے نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز 160 عازمین کو لے کر گئی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزارت مذہبی امور کے اعلیٰ حکام نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت لاہور سے پہلی پرواز کی روانگی، 345 مسافر حجاز مقدس چلے گئے۔
عرب میڈیا کے مطابق روڈ ٹو مکہ کے تحت پاکستان سے عازمین مدینہ منورہ پہنچنا شروع، ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال اور پھول پیش کیے گئے۔ پاکستان میں متعدد صنعتیں بند اور متعدد آدھی چل رہی ہیں، ہمیں اداروں کو مضبوط مستحکم کرنا پڑے گا، ہر طرف مس مینجمنٹ ہے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں حکومت کا ہر سال ایکسپورٹس 10% بڑھانے کا ہدف تھا، پچھلے سال ہماری ایکسپورٹ 33.3 ارب ڈالر تھیں، ہمیں اس سال ایکسپورٹس کی مد میں 7 ارب ڈالر نقصان کا سامنا ہوگا۔